ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين। तमाम किस्म की तारीफ बड़ाई और बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया में पैदा करने के बाद हमारी औलाद की तख्लीक का मकसद बयान करते हुए बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इस दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सिर्फ खेल कूद तमाशा और तफरीह के लिए पैदा नहीं किया है। ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये पूरे 29 या 30 दिन का जो महीना होता है, इस पूरे महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब हमें अपने आप को बिल्कुल लगा देना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और जो बात देखने में आती भी है कि मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने को भी अपने हिसाब से गुजारने का तरीका सीखा हुआ है। जब रमजान शुरू होता है तो आप चंद दिनों तक देखेंगे कि मुकम्मल तौर पर अपने आप को मस्जिद से जोड़ देते हैं, मुकम्मल नमाजें पढ़ रहे हैं, क़ियामुल लैल भी कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत में भी ज्यादा आगे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये गुजरते जाता है हमारी और आपकी इबादतों में कमी आती जाती है।
اس کے بعد پھر جب لاسٹ میں کچھ دن بچیں گے وہ شب قدر اور چند ایام، اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ دیتے ہیں، قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ المیہ اکثر جگہوں پہ مسلمانوں کا ہے، یہ ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے، عام طور پر جو مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ عام طور پر مسلمانوں کا یہی معاملہ نظر آتا ہے رمضان المبارک کو لے کر کے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان المبارک صرف چند دنوں میں عبادت کرنے کا نام ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمیں ہو رہا ہے صرف اپنے حساب سے شروع میں آئے، اس کے بعد بیچ میں آ گئے اور پھر کچھ دن لاسٹ میں آ گئے، اس کے بعد کا معاملہ ختم ہے؟ ہم صحابہ کے معاملے کو اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ رمضان المبارک سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہوتا ہے، ابھی 4-6 مہینے باقی ہے، جب سے وہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، رمضان کا آنے والا مہینہ بھی ہم کو نصیب کر دینا۔ اور اگر رمضان گزر جائے تو جو نیکیاں انہوں نے رمضان المبارک میں کی ہے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو نیکیاں کرنے کا تو نے موقع دیا تو اس کو قبول بھی کر لینا۔ اور پورے رمضان پورے 30 دن اللہ رب العالمین سے مکمل جڑے رہتے تھے، جیسے شروع کیا ویسے بیچ میں ویسے ختم کرتے تھے، وہ ہمارے اور آپ کی طریقے سے نہیں۔ ابھی ہم ہر مسجد میں جو ہے نا وہ صفحے کم ہو چکی ہے، اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے رمضان ہی ختم ہو چکا ہو، یا کوئی الگ سے فضیلت بیان ہو کہ شروع میں آپ عبادت کریں تو ٹھیک ہے، بیچ میں چل جائے گا، لاسٹ میں پھر آ جانا، ایسی کوئی حدیث تو میرے خیال سے نہیں آتی ہے کہ جو ایسی کوئی بات بتاتی ہو کہ آپ اپنے حساب سے رمضان کو ڈیوائڈ کر لیں اور حصوں میں بانٹ لیں، اس میں زیادہ عبادت، اس میں کم عبادت، پھر اس میں اور زیادہ کر لینا۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں نہیں کی۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ہم حالت دیکھ لیں تو جو کام وہ 11 مہینے پہلے کیا کرتے تھے آج وہ سارے کام رمضان میں کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے پہلے بھی جس برائی کے عادی تھے، جہاں پہلے جس اڈے پہ بیٹھ کر کے عیاشیاں کیا کرتے تھے، آوازیں کسا کرتے تھے، آج بھی ان کی ٹیم وہاں بیٹھ رہی ہے۔ جو بچے پہلے سیر و تفریح کے لیے اپنے اوقات کو خراب کیا کرتے تھے، نماز ان کی غائب رہتی تھی، قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، آج بھی ان کے وہی حال ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پہ وہ دھیان نہیں دیا۔ صحابہ اپنے بچوں کی تربیت پہ زیادہ دھیان دیتے تھے۔ اگر بچے کو بچپنے سے آپ اس کی تربیت دے دیں تو بڑے ہونے کے بعد وہ بچے صحیح روٹ خود پکڑ لیتے ہیں، آٹومیٹک وہ دینداری کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں بچوں کی تربیت، بہت سارے والدین بیچارے کبھی کبھی شکایت کرتے ہیں اور بڑا افسوس بھی ہوتا حاصل کر کے کہ ہماری اولاد ایک تو نماز نہیں پڑھتی، پھر روزہ نہیں رکھتی، پھر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وہ بدتمیزیاں بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کا عالم ہے۔ ماں باپ کو آ کے دکھا رہے ہیں، وہ ماں باپ جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اتنی فضیلتیں، وہ آیتیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہاں میں وہ آیتیں نہیں پیش کرنا چاہتا اور نہ وہ حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال میں لیکن ماں باپ کے لیے ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا ہے، کبھی آپ غور کریں۔ آج ایک باپ ہے، وہ بچپنے میں جب اپنے بچے کو تربیت دے رہا ہوتا ہے، کبھی اس نے بچپن میں اپنی ماں کی اہمیت کو اس کے ذہن و دماغ میں نہیں ڈالا ہے۔ اور ایک ماں ہے، اس نے کبھی اپنے شوہر کی اہمیت کو اس کے ذہن میں نہیں ڈالا کہ تمہارے اس باپ کا مقام کیا ہے، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اولاد بڑے ہو کر کے ماں باپ کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہی ہے، کچھ اولادیں تو یہاں تک ہے وہ ماں باپ کا گریبان تک پکڑ کر کے ان کو گھسیٹ کر کے معاملے تک بھی تیار ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، گالیاں دینے والے، ان کے ماں باپ کی گالیاں دینے والے موجود ہیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو میرا جملہ آپ نوٹ کر لیں، بچوں کی تربیت میں جہاں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، آپ انہیں دین سکھائیں۔ اگر آپ کا بچہ معصوم چھوٹا بچہ ہے، آپ اسے دین کی تعلیم دیں، بچپن میں آپ اسے زیادہ فری نہ رہنے دیں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ ہمارے یہاں حال بڑا عجیب و غریب ہے، بچہ چھوٹا ہے، 2-4 سال کا ہے، بلکہ اس سے چھوٹے بچے کو صبح صبح جب بیدار ہوتا ہے نا، آپ دیکھنا کہ بچے کے ذہن و دماغ میں، اس کے دل میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی الفت اور اس کی قربت رکھی ہوتی ہے۔ صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ماں باپ کے پاس آتا ہے، اس کی آنکھ کھلے کی باپ کے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، آنکھ کھلی ماں کے پاس آ کے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بچے کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈالی۔
یہ محبت اللہ کی جانب سے فطری طور پر تھی، لیکن ہم بچے کو اپنے سے کیسے دور کرتے ہیں کبھی یہ ہم غور کر لیں۔ جب بچہ پریشان کرے گا نا تو ماں کے پاس سب سے آسان نسخہ بچے کو اپنے سے دور رکھنے کا، پریشان نہ کرے بچہ۔ آج کے اس دور میں برا ہو اس موبائل کا، جہاں اس کے فائدے بہت ہیں تو اس کا نقصان بھی بہت۔ ماں موبائل میں نیٹ آن کر کے بچے کو ایک کونے میں بٹھا دیتی ہے۔ وہ بچہ جو آپ کی محبت کا بھوکا تھا، وہ بچہ جو آپ کی ممتا کا پیاسا تھا، آپ کے پاس ہی رہنا چاہ رہا تھا، اسے کچھ نہیں چاہیے تھا آپ سے، صرف آپ کی محبت، اور آپ کے سامنے وہ رہتا، آپ کو وہی چیز، اس کو وہی چیز مطلوب تھی، لیکن آپ نے موبائل دے کر کے اس کو دنیا کی رنگینیوں میں آپ نے بٹھا دیا۔ اب وہ اس میں گھنٹوں گیم کھیل رہا ہے، گھنٹوں اس میں نہ جانے کیا کچھ دیکھ رہا ہے، اپنی ضرورت کی، اپنے مطلب کی چیز۔ افسوس یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، بہت پہلے دیکھا جاتا تھا کہ بچہ اگر صرف باہر کھیلنے کا عادی ہے، چند منٹ چند گھنٹے باہر کھیلتا تو دوڑ کر کے گھر کے اندر آ رہا ہے، کچھ اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، آتا ماں سے لپٹتا، اس کو چومتا، اس کی پیشانی چومتا اور پھر باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ کبھی دیکھا ہے سمندر بچوں کے ساتھ؟ جی۔ لیکن آج افسوس یہ ہے بچہ گھر میں ایک روم میں موجود ہے، ماں دوسرے روم میں موجود ہے، 2 سے 4 گھنٹے ہو گئے بچے کو ماں کی یاد بھی نہیں آ رہی، جبکہ اسی گھر میں موجود ہے، کہیں باہر سے آ کر کے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو اپنے سے دور کرنے والی کون ہے؟ یہ وہی ماں ہے۔ جی ہاں، اور اگر آپ شوہر ہیں اور آپ اگر ماں ہیں اور کسی کے باپ کسی کی ماں ہے تو میں آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کی بیوی کی اہمیت جو آپ کے بچے کی ماں ہے اس کے ذہن و دماغ میں کیسے بیٹھ سکتی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ اپنے بچوں کو اپنے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دو۔ آپ کی بیوی جب کبھی کچن میں کام کر رہی ہو، آپ کے بچوں کی کپڑے دھل رہی ہو، کپڑے آئرن کر رہی ہو، ان کے لیے محنت کر رہی ہو، گھر میں دوڑ دھوپ کر رہی ہو، گھر کی صفائی کر رہی ہو، نوکرانی کی جیسے اس کی حالت بنی ہوئی ہو، آپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا لیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو دکھائیے کہ دیکھو بیٹے یہ تمہاری ماں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نوکر میرے گھر میں اس کو لا کے لگا دیا ہے کیا؟ تمہارے لیے کھانا الگ الگ ڈش سب کی پسند کی بناتی ہے، سب کے کپڑے الگ دھلتی ہے، پورے گھر کی صفائی الگ کرتی ہے، ہر وہ کام جو تمہاری ضرورت کی ہے وہ تم سے تمہارے کہنے سے پہلے سب کچھ تیار رکھا کرتی ہے۔ صبح ناشتہ تمہارے پسند کا، دوپہر میں کھانا تمہارے پسند کا، رات کا کھانا تمہارے پسند کا۔ تمہاری ماں تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کبھی تربیت کا یہ پہلو ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالا ہے کیا؟ اور آپ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں، اے میرے بیٹے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب تم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، اگر کبھی رات میں تم رونا شروع کر دیا کرتے تھے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، میں تو آرام کے ساتھ چین کی نیند سو رہا ہوتا تھا۔ کبھی اگر رات میں میری آنکھ کھل جائے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ تمہاری ماں تمہیں اپنی گود میں بٹھا کر کے تھپکیاں دے رہی، تم کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر اس کے باوجود تم خاموش نہیں ہوا کرتے تھے تو رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے سارے گھر میں وہ چکر لگایا کرتی تھی۔ جب تک تم سو نہیں جایا کرتے تھے اس وقت یہ تم کو تھپکیاں دیتی رہتی تھی، اس وقت تمہیں یہ لاڈ و پیار سے بالکل بہلایا کرتی تھی۔ ہم نے بچوں کے ذہن میں کبھی اس کی ماں کا یہ مقام سمجھایا نہیں۔ بچے کا ذہن سادے کاغذ کی طریقے سے ہوتا ہے، کوڑے کاغذ کی مانند، آپ اس پر جو چیز بھی لکھنا چاہو گے وہ چیز بچپن سے اس میں نقش ہو جایا کرتی ہے۔ کاش کبھی باپ نے اپنی یہ ذمہ داری کا احساس کر لیا ہوتا، بڑے ہونے کے بعد وہ اولاد کبھی اپنی ماں سے بدتمیزی نہ کرتی، کبھی یہ سوال نہ کرتی کہ تو نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ تو شوہر نے اگر آپ کے لیے کر دیا میری ماں اور بہنوں تو ایک بڑی ذمہ داری آپ کی ہے، اگر آپ بیوی ہے کسی کی، اگر آپ کسی بچے کی ماں ہے۔ جب آپ کا شوہر صبح کام کرنے کے لیے ڈیوٹی پہ نکل جایا کرے، برسات میں بھیگتا ہوا نکلے، ٹھنڈی برداشت کرتے ہوئے، گرمی برداشت کرتے ہوئے، 12 مہینے جب وہ ڈیوٹی پہ نکلا کرتا ہے، کبھی آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے اس کی ویلو بتا دیا کریں، یہ تمہارا باپ ہے، تمہارے لیے اپنے مالک کی گالیاں بھی کھایا ہے، تمہارے لیے اپنے ہاتھ اور پیر بھی توڑے ہیں، تمہارے لیے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھایا کرتا ہے۔ صبح نکل گیا، دوپہر کے کھانے کا کوئی اچھا انتظام نہیں، شام کو تھکا ماتا آتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح تمہارے لیے ڈیوٹی پہ چلا جایا کرتا ہے، اور تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے، تمہاری خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے کبھی تو اپنی ضرورتوں کو بھول جاتا ہے۔ عید میں اپنے لیے کپڑے لینا سب سے پہلے وہ تمہاری فکر کیا کرتا ہے۔ کیا ایسی کوئی ذمہ داری کبھی کسی ماں نے ادا کیا ہے تو بتائیں؟ اگر نہیں کیا ہے، اگر آپ کے معصوم بچے ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے،
اس کے پہلے کہ یہ بچے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کرے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ بتا دیں بچپن میں کہ ہم تمہارے لیے کیا کر رہے، اور بندہ خود اپنے لیے نہ بتائے، ماں شوہر کی اہمیت بتائے اور شوہر اس کی ماں کی اہمیت بتائے، تب جا کر کے بچے کے ذہن و دماغ میں ان کی ویلیو بیٹھ جائے گی۔ لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹی وی سے جوڑ دیا ہے، موبائل سے جوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ مولانا صاحب میرا بچہ موبائل بہت دیکھتا تھا، تو موبائل سے میں نے دور کرنے کے لیے گھر میں لا کر کے ٹی وی لگوا دیا ہے، اب موبائل نہیں دیکھتا زیادہ۔ موبائل کا ریپلیسمنٹ ٹی وی ہے کیا؟ بتائیے آپ۔ ارے اس بچے کو آپ کی محبت چاہیے، ایک خاص وقت آپ اس بچے کے لیے نکالیے، وہ نہیں کہ آپ آئے ایسے بیٹھ گئے، یہ والا وقت اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اس بچے کے لیے کوئی خاص وقت دیں، اس کی تربیت کے لیے آپ بیٹھیں، آپ اسے دین بتائیں، اسے دنیا بتائیں، اس کے عقیدے کی بات بتائیں۔ آج دیکھیں ہمارے نوجوان بیچارے، حالت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، آج ہماری بہن بیٹیوں کی تعداد زیادہ تر رات میں میلوں کے اندر نظر آئے گی، آپ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں جیسا کہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی بچیوں کو کوئی تربیت نہیں دی بچپن سے؟ اللہ کے آپ کبھی کبھی جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں، بچیوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی تو بچی بڑی چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو مکہ کے کافروں نے ایک مرتبہ بہت زیادہ مار دیا، اللہ کے نبی کی سر سے خون نکل رہا ہے، آپ کی 6 سال کی چھوٹی سی بیٹی فاطمہ تھی، اپنے سر سے دوپٹہ نکال کر اپنے باپ کے خون کو وہ صاف کر رہی تھی۔ 6 سال کی معصوم سی بچی، اللہ کے نبی کی وہ بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ نکال رہی ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ بچیوں کو پردے کی تعلیم بھی بچپن سے دی جانی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب بڑی ہو جائے گی آٹومیٹک وہ چیزوں کو سیکھ جائے گی، سماج کو دیکھ کر کے وہ چیزوں کو سیکھ جائے گی۔ اگر آپ اس غلط فہمی کے شکار ہیں تو آؤ میں آپ کو ایک مثال لے کر کے سمجھاتا ہوں۔ کسی چیز کو اگر سنوارنا ہو تو اس کا ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے، جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم اس کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے لوہار دیکھا ہے؟ چاہے بچے ہو، بچی کی تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ لوہار اپنی بھٹی میں لوہے کو بہت گرم کرتا ہے، جب وہ لال ہو جائے تب اس کو نکال کر اس کو ہتھوڑے سے پیٹ کر کے وہ ہتھیار بناتا ہے جو بنانا ہوتا ہے۔ کبھی اگر لوہار ایسا کرے کہ بھٹی میں ڈالے لوہے کو، نکالے جب لال ہے تب اس کو پیٹ کر کے وہ ہتھیار نہ بنائے، بلکہ جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے، جب اس کا لال پنا ختم ہو جائے، اب اس کے بعد اس کو ہتھوڑا مارے تو وہ ہتھیار بنے گا۔ جس چیز کا وہ آکار دینا چاہ رہا ہے، کیا وہ چیز بننے والی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں بنے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ہتھیار تو بن گیا تھا پہلے، لیکن اب کیوں نہیں بنتا ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ اس کو پیٹنے کا صحیح ٹائم کیا تھا؟ جب وہ لال ہے، جب بالکل گرم ہے، جیسے نکالا اسی ٹائم پہ پیٹے تب وہ بن سکتا ہے۔ اس کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اور بہت دیر کے بعد اگر اس کو کرے، وقت نکل جانے کے بعد کرے تو ہتھوڑا مارے گا، ہتھیار تو وہ نہیں بنے گا اس آکار کا، ہو سکتا ہے ہتھوڑا چھٹک کر کے اس کے سر پہ آ کر کے لگ سکتا ہے۔ یہ مثال دے کر کے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس کا وقت جو ہوتا ہے اسی میں آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، آپ اس کو دین بتا سکتے ہیں، اس کو اخلاق بتا سکتے ہیں، اسے دوسروں کے رسم و رواج کی خامیاں اور اس کی خرابیاں اور اس کی برائیاں آپ بتا سکتے ہیں، ہماری شریعت اس کو کتنا ناپسند کرتی ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ بچیوں کو بچپن سے پردہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کچھ رات کے مناظر جو میرے کی اب نظر آ رہے ہیں کہ جب تک ان کی خاص وہ عبادت والی چیز تھی اس ٹائم تک تو ان کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی، لیکن اب جب وہ چیز ختم ہو گئی تو اب اس میں زیادہ تر فیصد ہماری مسلمان ماں بہنوں کی نظر آ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہم نے کبھی انہیں اس تعلیم سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ ہماری شریعت مرد و زن کے اختلاف کے بارے میں کیا تعلیم دے رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کیے ہوتے تو آج یہ منظر نہیں دیکھنے کو ملتا کہ آج فاطمہ اور زہرا نام کی، عائشہ اور مریم نام کی لڑکی میلوں میں جا کر کے غیر مسلموں کے میلے میں لڑکوں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی پھرتی، یہ منظر کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا۔ قرآن مجید کی آیت اٹھائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی آپ ان مومن مردوں سے فرما دیجیے یہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور یہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیا کریں۔
ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکی کا سبب ہے۔ جب بات پردے کی آتی ہے، جب بات کو نظر نیچے رکھنے کی آتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بعد میں مخاطب کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین مردوں سے کہہ رہا ہے، یعنی یہ ذمہ داری صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے رکھا کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے میرے نبی آپ ان مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجیے یغضضن من ابصارهن، یہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں، اپنی نظر کو نیچے رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت کا، اپنی بنائی شنگار کا یہ اظہار نہ کیا کریں، اس کی نشو نما نہ کیا کریں۔ ہاں مگر جو چیز ظاہر ہو جائے، یعنی اگر حجاب ڈالا ہے، ایک اوپر سے چادر ڈالی ہے، اب اس کے اوپر چادر ڈالیں گی، وہ ایک چیز دکھنے والی ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنے بناؤ شنگار کا اظہار مت کیا کرو۔ کیا ترتیب قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی۔ آپ اگر اس ترتیب پہ دھیان دیں، آج زنا کے کتنے واقعات مل رہے ہیں، آج آپ کتنے ایسے ہوٹل ہیں جہاں پہ لڑکیوں کے ملاپ ہو رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ایسی لڑکیاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری بچیوں کی بغاوت کا عالم کیا ہے۔ ابھی مہاراشٹر کے اندر چند سالوں پہلے باقاعدہ ایک رپورٹ آتی ہے جس میں 100 سے زائد لڑکیوں نے باقاعدہ عدالت میں یاچکا دائر کیا ہوا تھا، عدالت میں باقاعدہ لکھت طور پہ دیا، ہم فلاں فلاں لڑکیاں، اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنا مکان نمبر، گلی محلہ، ٹوٹل ایڈریس کے ساتھ، ہم فلاں فلاں لڑکیاں فلاں فلاں غیر مسلم لڑکوں سے، نان مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں اور ہم ان سے شادی بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارے گھر والے اس شادی کے لیے تیار نہیں۔ غور کرو، اس مقام پہ کہیں ہمارے اولاد کے گھر کی بیٹیاں نہ پہنچ جائیں۔ اگر وہ کسی مسلمان گھر کی لڑکی تھی تو یہ معاملہ، اگر ہم لاپرواہی بچیوں کے بارے میں برتتے ہیں، یہ معاملہ کہیں ہمارے اولاد کے یہاں بھی سننے میں آ سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری شادی کرائی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بچوں کی بغاوت کا یہ عالم ہے کہ آج ان کی شرمگاہیں محفوظ نہیں رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے فرمایا یہ 3 کام اگر ایک عورت کر لے، اس کی شرمگاہ آٹومیٹک محفوظ ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، نظر کو جھکا کر کے رکھے، نظر کو نیچی رکھے، کسی غیر محرم مرد پہ اس کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب آج ہماری ماں بہن بیٹیاں بے وجہ کا بازار اور مارکیٹ کا چکر ہر ہفتے میں لگانا اپنے لیے فرض سمجھ لے، اور ایسے میلوں میں بھی ان کی شرکت جب کوئی عیب کی بات نہ سمجھی جانے لگے، تو ایک طرف نظر ان کی نہیں جھکی اور دوسری جانب کیا ہے، بن صبر کر کے نکلتی ہے، اپنے زیب و زینت کا اظہار کر کے نکلتی ہے۔ اللہ نے تو یہ 3 بات فرمائی تھی، فرمایا نظر نیچی رکھ لو، اور ادھر کیا فرمایا، بناؤ شنگار کا اظہار مت کرو۔ بیچ کی چیز جو شرمگاہ ہے، یہ تمہاری آٹومیٹک محفوظ ہو جائے۔ کبھی کبھی آپ نے کسی بڑے امپورٹنٹ آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کے باڈی گارڈ، اس کے گنر دونوں جانب موجود ہوتے ہیں، داہنے سائڈ کی، بائیں جانب کی۔ ایک طرف اگر ہوگا، صرف داہنی جانب ہو تو خطرہ بائیں جانب سے ہو سکتا ہے، صرف بائیں جانب اگر سیکورٹی ہو جائے تو خطرہ داہنی طرف سے ہو سکتا ہے، دونوں جانب اس کی سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ عورت کی شرمگاہ کی اگر حفاظت کرنا ہے، اس کے 2 ہی راستے ہیں، ادھر نظر نیچی رکھ لے ایک طرف، اور ادھر بناؤ شنگار کا اظہار نہ کرے۔ کبھی کسی عورت کی شرمگاہ پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، ہماری شریعت نے تو ہماری عورتوں کو یہ حکم دیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج دھڑلے کے ساتھ ہر ہفتے کہیں مارکیٹ جانا عورتوں نے اپنے لیے فرض کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہیں تو دیکھا گیا ہے کہ دکانداروں کے نمبر لے کر کے بیٹھی ہیں، وہ کون ہے ان سے مطلب نہیں ان کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹی فلاں دکان والے کا نمبر لے کر کے آئیے، لیکن ہمیں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کتنی بڑی بات کی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والیاں ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک اور نرمی مٹھاس نہیں پیدا کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے اگر تم لچکدار آواز میں کسی سے بات کرو گی، وہ آدمی اگر دل کا مریض ہے، تمہارے خلاف اپنے دل میں کوئی بات بھی وہ پال سکتا ہے، تمہارے خلاف وہ کوئی غلط بات بھی سوچ سکتا ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا،
اگر تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے تم بہت ہی مناسب اور میانہ روی انداز میں بات کر لیا کرو. تمہیں نہ تو بہت سختی اس کے ساتھ کرنا ہے، نہ تمہیں زیادہ لچکدار آواز اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہاں نبی کی بیویوں کو خطاب ہے، اور کس سے ان کو سب سے زیادہ بات کرنا پڑتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے نبی کے صحابہ کے سامنے انہیں سب سے زیادہ باتیں کرنا پڑتی تھی، جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم. اللہ رب العالمین تمام کے تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. ان کے ایمان کو اللہ قرآن میں اس انداز میں بیان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارا ایمان اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، تمہارا ایمان تو اتنا زیادہ مضبوط ہے، اگر دوسرے لوگ بھی تمہارے جیسا ایمان لے آئے تو یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے. صحابہ کا یہ معاملہ ہے، ان کے نیکیوں کا یہ معاملہ، ان کی دینداری کا یہ معاملہ ہے. اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، سارے مومنوں کی مائیں ہیں. اس امت میں تمام مومنوں کی ماں وہ بن گئی ہیں. نبی کی بیویاں ہمارے لیے کتنی باعزت ہے. ہم جیسے اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے ہمیں نبی کی بیویوں کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے. اور یہ چیز ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے لاگو کر دیا ہے. نبی کی بیویاں جو صحابہ کی مائیں لگا کرتی تھی، جن کے بارے میں غلط چیز کا کبھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بات جب پردے کی آ جائے، بات جب کسی کے سامنے لچکدار آواز میں بات کرنے کی آ جائے تو اللہ فرماتا ہے اے میری نبی کی بیویاں، خبردار کسی سے بات کرنا پڑے تو ایسے انداز میں بات نہیں کرنا جس کو سن کر کے وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال بھی لا سکتا ہو. پھر ہماری بہن بیٹیاں جو مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، جو دکانداروں کا نمبر لیے واٹس ایپ چیٹنگ کر رہی ہیں، آپ ذرا تصور کریں کہ ان کے حالات کیا ہوں گے. جتنی بھی لڑکیاں آج غیر مسلموں کے تیوہار میں اور ان کے میلوں اور کھیلوں میں شرکت کیا کرتی ہیں، آپ کان کھول کر کے قرآن کا اعلان ہی سن لو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی کی بیویاں، تم اپنے گھروں میں ٹھہر کر کے رہا کرو، خبردار بلا ضرورت کبھی اپنے گھر سے باہر تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں. عورت کا گھر میں رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے. نماز 5 وقت کی مردوں کے لیے مسجد میں آ کر کے پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے مسجد میں آ کر کے پڑھنا ضروری اور فرض نہیں قرار دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ آپ کو ایسی حالت میں گھر سے باہر نکل کر کے آنا پڑتا ہے. جمعہ کی نماز مردوں کے لیے مسجد میں ہی آ کر کے پڑھنا فرض ہے، لیکن عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی رخصت دے دی، وہ گھر میں اپنی ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہے. آنے کی اجازت ہے، آ سکتی ہے، حدیث سے ثابت ہے. وہ سارے مسائل اپنی جگہ، لیکن فرض نہیں قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی. جہاد مسلمان مردوں پہ فرض ہے اگر ضرورت پڑ جائے، لیکن عورتوں پہ فرض نہیں ہے. ہاں، مرہم پٹی کے لیے، پانی وغیرہ پلانے کے لیے ایسی ضرورت پڑ جائے تو جا سکتی ہے، لیکن جہاد ان پر فرض نہیں کیا گیا. کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. ارے یہاں تک کہ اگر کسی عورت کو حج پہ جانا ہو اور اگر اس کے ساتھ اس کا محرم رشتے دار جس سے اسے پردہ نہیں کرنا ہے، اگر یہ کوئی رشتے دار اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کو ساتھ میں لے جا کر کے سفر پہ پورا حج کرا کر کے واپس لے آئے، تو ایسی عورت کو اکیلے حج پہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. ہماری شریعت نے اس کو بھی یہاں پہ جو ہے رخصت دے دی ہے کہ اب تمہیں حج کے لیے بھی اکیلے نہیں جانا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. اگر نماز اور جمعہ کی نماز اور جہاد اور حج کے ایسے موقع پہ ہماری شریعت آپ کو رخصت دے رہی ہے تو میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ میلے ٹھیلے اور غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا اور رات کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکلنا، جس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب عورت اپنے گھر سے باہر تنہا نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو برائیوں پہ اکھاڑتا رہتا ہے اور لوگوں کی زینت بنا کر کے پیش کر دیا کرتا ہے. آج عورتیں اس قدر بے پردگی کے ساتھ جسم سے جسم لڑا کر کے اور ستا کر کے غیر مسلم لڑکوں اور نوجوانوں کے ساتھ جو میلوں میں پھر رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے. ایسی عورتوں کا انجام کیا ہوگا جب اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کر دی اس کے بارے میں. ایما امرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. کوئی بھی عورت اگر خوشبو حاصل کر لے، ایک ہوتا خوشبو لگا لینا، ایک ہوتا خوشبو حاصل کر لینا، یعنی وہ عطر نہ لگائے، پرفیوم نہ لگائے، کوئی ایسی چیز لگا لے جس سے آٹومیٹک اسے خوشبو حاصل ہو جائے. فمرت بالمجلس، اور یہ ایسا کرنے کے بعد اگر وہ عورت مردوں کی مجلس سے گزر جائے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، تو وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے.
سارے لوگوں کو شک نہ پیدا ہو جائے کیسی ہے، اللہ کے نبی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ، یعنی وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بد کردار ہے، بد چلن ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، آج حجاب میں برقعے میں جو عورتیں میلوں میں جا رہی ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، جہاں انہیں اپنے گھروں کو لازم پکڑ کر کے قیام اللیل کرنا چاہیے تھا، ذکر و اذکار کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں میلوں کی زینت بنی ہے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کے اوپر لگام کب لگائیں گے؟ اگر اللہ کے نبی کی نظر میں صرف گزر جانے والی عورت ایسی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے، یعنی وہ بد کردار ہے نبی کی نظر میں، تو وہاں پہ جا کر کے گھنٹوں گھنٹے گھومنے والی اور بلا ضرورت وہاں پہ وقت گزارنے والی پھر نبی کی نظر میں کون ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کر لیں۔ ہمیں اپنے گھر کی بہن بیٹیوں پہ بھی لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کس قدر ہمارے نوجوان برائیوں میں بگڑے ہیں۔ آج بیچارے نوجوانوں کو موبائل کی کھیلنے کی عادت ہے۔ ارے کئی جگہوں پہ تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جمعہ کا یہ مبارک وقت ہے جس کی فضیلت یہاں تک آتی ہے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اذان سے پہلے تک، اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطیب خطبہ دینے کے لیے تو اپنے رجسٹر کو بند کر کے اس کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، جس کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہو۔ آج کتنی جگہوں میں دیکھا گیا ہے بیچارے نوجوان آئے تو ہیں مسجد میں، کہیں اگر سائڈ میں بیٹھنے کا انتظام مل جائے وہاں بھی وہ موبائل چلا رہے ہیں، وہاں بھی فیس بک چلا رہے ہیں، وہاں واٹس ایپ چلا رہے ہیں، وہاں وہ ریل دیکھے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی واقعی تربیت نہیں کی ہے، جو تربیت ان کی ہونا چاہیے تھی ہم اس تربیت کرنے سے محروم رہ گئے، جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کا آج یہ حال ہے۔ آج مسلمان نوجوان بیچارہ شراب دھڑلے کے ساتھ پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے۔ آؤ قرآن مجید کی ایک آیت دیکھتے ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بے شک شراب، جوا، فال اور پانسے نکالنے کے تیر، یہ تمام کی تمام گندی چیزیں، تمام کی تمام ناپاک چیزیں من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ کبھی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لے، شراب پی رہا ہے، یہ جوا بھی کھیل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ گندا ہے اور دوسرا یہ شیطانی کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، لہٰذا ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے دور نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ اجتناب کا ذکر کیا ہے، یہ لفظ جنبن سے بنا ہوا ہے۔ جنبن کا معنی پہلو اور کنارے کا ہوتا ہے، جیسے ایک پہلو آپ کا یہ ہو گیا اور دوسرا پہلو یہ ہے، یہ دونوں پہلو آپس میں کبھی ملنے نہیں پاتے۔ اللہ فرما رہا ہے شراب کو اپنی زندگی سے تم اتنا دور کر دو، اتنا دور کر دو کہ خبردار کبھی تم ان کے پاس نہیں جانا، کبھی یہ تمہارے پاس ملنے کے لیے نہ آئے۔ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یقیناً یہ ساری چیزیں تمہیں چھوڑنا ہی پڑیں گی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے نوجوان آج مسلمان شراب بھی پی رہے، اس کا نام بدل دیا جائے، نام بدل کر کے کسی غلط چیز کو استعمال کرنے سے وہ چیز پھر جائز تو نہیں ہو جائے گی۔ کبھی کبھی میچ چل رہا ہے، کبھی ابھی IPL شروع ہو جائے تو نوجوان ہمارا بیچارہ سٹے لگا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ہر وہ جوا کی کوئی بھی شکل جس چیز کو ہم انجام دے رہے ہو، یہ ہمارے نوجوان اس طرح اس کو جائز سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، یہ ناپاک ہے اور شیطانی کام ہے۔ اب شیطانی کام کو کون بندہ بھی صحیح قرار دے سکتا ہے؟ بچوں کو اگر آپ عادت نہ چھڑائے نا تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، ہمارے اور آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو ہم ان کی عادتیں نہیں چھڑاتے، غلط عادتیں، اس کا نقصان کس قدر ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک گھر میں اپنی ماں سے وہ موبائل فون کا مطالبہ کر رہا تھا، 8-10 سال 12 سال، اس کو CCTV کیمرے میں اس کی ریکارڈنگ ہوئی، اس کی ماں فون میں بات کر رہی ہے، وہ ماں سے موبائل فون مانگ رہا ہے، لیکن ماں ضروری بات کر رہی تھی، شاید موبائل دیتی لیکن تھوڑا دیر میں، ایسے حال میں فرش پہ بیٹھ کر کے ٹیک لگا کے بات کرنا شروع کر دی۔ یہ واقعہ ہر اس ماں بہن کو سن لینا چاہیے جس کے گھر میں چھوٹے بچے، ہر اس باپ کو سن لینا چاہیے جس کے گھر میں معصوم چھوٹے بچے ہیں، اور آپ نے اس کو موبائل کی عادت لگا کے رکھی ہے۔ کہیں آپ کا بچہ بغاوت کی اس درجے تک نہ آ جائے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو جائے۔ بار بار موبائل مانگ رہا ہے ماں سے، لیکن ماں تھوڑی دیر بات کر رہی ہے، اس کو موبائل ابھی دے نہیں رہی ہے۔ بچہ جب بہت پریشان ہو گیا، موبائل اس کو چاہیے، اس کو لت لگی ہے نا، اس کو چسکا لگا ہوا ہے، گھر کے اندر جاتا ہے، ایک لکڑی کا بیگ اٹھا کے لاتا ہے اور اپنے ماں کی سر پہ اتنا زور سے مارتا ہے کہ ماں وہیں پہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ ماں تڑپ رہی ہے، بے ہوش ہے، بچے کو کوئی فرق نہیں ہے، بچہ موبائل اٹھاتا ہے، بیڈ پہ بیٹھا موبائل میں گیم کرنا شروع کر دیا۔
ये कौन है? ये उसका सगा मासूम बेटा है। अगर उस बेटे के सामने माँ को जोर से खांसी आ जाए, उसे परेशान हो जाना चाहिए, लेकिन खुद उसको सर पे मार करके बेहोश कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और नौजवानों, ये गलत आदतें जो आपके अंदर भी पड़ी है, कहीं जुआ खेलने की, कहीं मोबाइल में रील देखने की, कभी फेसबुक और व्हाट्सएप के गलत जगहों पे गलत इस्तेमाल करने की, और मस्जिदों तक में खुतबा हो रहा हो नमाज के चंद वक्त पहले, अगर इसकी गलत आदत आपको लगी है तो ये वाकई आपको भी सुन लेना चाहिए। हरम के अंदर, खाने काबा के अंदर, हजर अस्वद से थोड़ी सी दूरी पे एक नौजवान बैठा है, एक बंदा पीछे से उसकी वीडियो बना रहा है। जाहिर सी बात है, वहां जाने के बाद सिर्फ अल्लाह याद आता है, इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, इंसान लहू लहब से दूर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर इंसान की आदत गलत चीजों की लग जाए तो वो हरम के अंदर भी उससे वो काम करवा लिया करती है। वो बंदा वहां बैठा है, अल्लाह की इबादत किया, तौबा इस्तिगफार किया होगा, माफी मांगा होगा, जब थोड़ी देर के लिए फ्री बैठता है तो जानते हो उसका हाथ भी मोबाइल फोन पे जाता है, मोबाइल निकाला और निकाल करके वहां पे लूडो का गेम खेलना शुरू कर देता है। कहाँ खेल रहा है? आपकी कस्तूरबा नगर की इस जामा मस्जिद में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुकद्दस सरजमीन, सबसे ज्यादा बाबरकत जगह, जिसको देखने के लिए इंसान की नजर तरस रही है, वो हजरे अस्वद की थोड़ी सी दूरी के पास बैठ करके मोबाइल में लूडो का गेम खेल रहा है। बचाओ अपने बच्चों को। अगर आपके बच्चों को गेम खेलने की आदत लगी है, आपको लगता है मौलाना इसका क्या नुकसान है, इसका नुकसान यहाँ तक हो सकता है, कभी गौर तो करें मेरे प्यारे साथी। और हमारे नौजवानों की बिगाड़ के बारे में आप बात करें तो बेचारों की जो शादियां ताखीर से होती है ना, शादियों की ताखीर ये नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा बिगाड़ का सबब बन सकता है। लिहाजा नौजवान चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, ये बात आप याद रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के बच्चे और बच्चियां सही सलामत रहे और उनकी नजर की हिफाजत हो, उनकी शर्मगाह की हिफाजत हो, एक ही उसका रास्ता है जिसको अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम के अंदर फरमाया था, अगर वक्त हो जाए तो वक्त पे शादियां करा दिया करो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ज़िना पे तकरीर करा के आप ज़िनाकारी नहीं रोक सकते। तकरीर आप करा के किसी मौजू में, अगर उसको जरूरत है, वो भूखा आदमी है, उसे खाने की जरूरत है, आप उसको नसीहत करके उसकी भूख खत्म नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नौजवानों की शादियां, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे इस समाज में, हमारे इस मुआशरे में कहीं तो जहेज की लानत है, कहीं तो बारातियों के इंतजाम की वो जो गलत रस्म रिवाज है। अगर किसी आदमी के पास एक बच्ची हो जाए, उसको एक बच्ची की शादी के लिए कई साल तक इंतजाम करना पड़ता है। देखा आपने? सालों तक उधर बेटी पैदा हुई, उधर उसके लिए बैंक में जमा पैसे, उधर वो फिक्स अमाउंट जमा कर रहा है लोन के तौर पे। मेरे प्यारे साथियों, आप उससे सवाल करो कि क्या करेगा इतने पैसे, अभी से जमा कर रहा है, 20 साल की प्लानिंग क्या करना है जानते हो? बेटी की शादी करना है कब? 20 साल के बाद करना है। बेटी की शादी 20 साल के बाद करना है और हमसे इंतजाम करना पड़ रहा है। सोचो जरा, हमने अपने मुस्लिम मुआशरे को कितना गंदा बना दिया है। एक बच्ची के पैदा होने को हमने इतना अफसोसनाक बना दिया है कि उसका बाप अभी से 20 साल की तैयारी शादी के लिए कर रहा है। शादी अल्लाह के नबी के ज़माने में तो इतना आसान थी। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, सही बुखारी और मुस्लिम सही की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी के पास आती है, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता हूँ। उसी मजलिस में दूसरा आदमी, एक साहिब रसूल मौजूद है, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप इस औरत से निकाह नहीं करना चाहते तो मेरा निकाह इससे करा दीजिए। नबी के सामने सहाबा की मजलिस में उस साहिब रसूल की शादी की बात कर सकते थे और वो औरत भी नबी के सामने अपनी शादी की बात कर सकती थी। अगर रिश्ता पसंद आए, गलत तरीके से कोई मामला ना हो। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे घरों में हमारे बच्चे अगर अपनी शादी की बात कर दे, हमारे लिए शादी करा दो, हमें शादी करनी है, तो हमारी नजर में वो कैरेक्टरलेस माना जाता है, हमारी नजर में बदतमीज माना जाता है। अगर वो ज़िना करता हुआ पकड़ा जाए, किसी को मालूम न चले, हमें लगता है चलो कम से कम इज्जत बची, किसी गैर को मालूम नहीं हुआ। आज हमारी सोच जब ये बन जाए ज़िना करने ये मुनासिब है, लेकिन अभी शादी की बात अपने से नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी के सामने शादी की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये आदमी तुम्हें पसंद है तो बताओ, इससे तुम्हारा निकाह करा सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। कहने लगे अल्लाह के नबी बिल्कुल, अगर आप नहीं करना चाहते, ये आदमी तो मुझे पसंद है। आपने उस आदमी से अगला सवाल किया कि महर में क्या दे सकते हो? अल्लाह के नबी ने उससे दूसरा कोई सवाल नहीं किया था, तुम्हारे घर में बारातियों का इंतजाम है या नहीं, जहेज में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? आपने कोई सवाल नहीं किया, जिससे पता चलता है अल्लाह के नबी के जमाने में लड़कियों की शादी बड़ी आसान सी चीज हुआ करती।
اگر کسی باپ کے پاس 5 بالغ بیٹیاں ہو، 1 منٹ کے اندر ان کا نکاح کر کے رخصت کر سکتا تھا. ہمارے نبی نے نکاح کو کتنا آسان بنایا. لیکن آج 20 سال کی تیاری کرنی پڑ رہی ہے صاحب. اب سوچو جس کے پاس 4 5 بچیاں ہو، اس سماج اور اس معاشرے میں اپنے بچوں کی شادی کے انتظام کیسا کرنے پڑے گا. لیکن ایک بات اور بتاؤں، اگر ہم لڑکیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نوجوانوں پہ بھی ہمیں رحم کھانے کی ضرورت ہے. ان کے لیے زیادہ مہر کا انتظام اور ولیمے میں لمبے چوڑے خرچ کے انتظام کی کوئی شریعت میں یہ ضروری چیز نہیں. ہاں انسان ولیمہ کرے گا اپنی حیثیت پر مناسب انداز میں مہر دینا چاہے کم سے کم دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس آدمی کو جو فرمایا تھا، اس نے کہا ایک لنگی ہے اسی کو آدھا دے سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے جب اس کی حیثیت کو پہچان لیا تھا، آپ نے فرمایا تھا التمس ولو خاتما من الحدید، اپنے گھر پہ جاؤ ایک لوہے کی اگر انگوٹھی مل جائے اس کو لے کر کے آنا، میں اسی کو مہر بنا کر کے تمہارا اس سے نکاح کرا دیتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی حیثیت کے اعتبار سے اسے مہر کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے. آج ایک لڑکا 10-12 ہزار کما رہا ہے اور اس سے مہر میں کئی لاکھوں کا مطالبہ کرنے اور لاکھوں کا تمہیں ولیمہ کرنا ہے. ایسا نوجوان کی شادی وقت پہ نہیں کر پائے گا، شادی نہیں ہوگی، لیکن زنا وہ بڑی آسانی کے ساتھ چند ٹکے میں کر سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمام پہلو تھے جو معاشرے کے یہ خاص طور پہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو اپنے ان تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر اصلاح پیدا فرمائے اور رمضان کے اس مہینے سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے آگے آنے والی زندگی کو بھی ہمارے لیے آسان بنائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ایک ضروری بات سنیں کہ جو میں نے میلے کے تعلق سے بات کی ہے وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی. کئی قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے اور سرکشی کے کام پہ تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو بعض مفسرین نے اس کو میلے ٹھیلے اور غیر مسلموں کے اس رسم و رواج کو بھی اس میں شامل مانا ہے کہ اس میں جانے سے شریعت نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جب مدینہ میں گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ دو جو ہے ان کے بڑے تیوہار ہوا کرتے تھے جس کو وہ منایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں صرف 2 تیوہار دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے. اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے کہ غیر مسلموں کے ایسے تیوہار جس میں پوجا کی جاتی ہو، جس میں شرک کیا جاتا ہو، جو ان کا کوئی خاص کلچر ہے، ایسے میلے ٹھیلے یا ان کی اس تقریبات میں شرکت کرنا اور جانا یہ جو ہے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ ان کا حوصلہ بڑھانا ہے اور یہ شرکت کر کے ان کے اس کو بڑھاوا دینا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.